نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہم ترین موضوع ہے۔ اگر آپ ہمارے اس موضوع کو آخر تک سننا چاہتے ہیں، ہمارے چینل رب کی شان قاری برکت علی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ماہ رمضان کی برکات اور نزول اور ماہ رمضان کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کے بارے کے اندر ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کیا لے کر آیا ہے اور ہم نے ماہ رمضان کے مہینے کے اندر کیا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرنے لگ جائے کہ سارا سال ہی ماہ رمضان کا مہینہ رہے۔ اگر ماہ رمضان کے اندر جو اجر ہے، ثواب ہے، اگر اس کا مسلمان کو صحیح معنی معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کے اندر کیا کیا اللہ رب العزت نے برکات رکھی ہیں، تو وہ ماہ رمضان کا ایک پل بھی ضائع نہ ہونے دے۔ کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، کبھی تسبیحات میں، کبھی روزے کی حالت میں، کبھی حمد و ثنا کے اندر۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کی بہت سی خصوصیات ہیں جن کے اندر بہت سی حدیثوں کا اس بیان کے اندر بیان کرنا، ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ حدیث مبارکہ کی شان کے اندر ان کی روشنی میں کچھ بیان کریں گے کہ ماہ رمضان کے اندر کیا کیا اللہ رب العزت نے فضائل و مناقب رکھے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا اور فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے روزے کو فرض فرمایا، اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے کہ جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے فرمایا کہ گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے، اور روزے دار کے ثواب کے اندر بھی کچھ کمی نہیں ہوگی۔ کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اندر تو ہر شخص کے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گٹھلی کھجور کی دے دینا، اور ایک گھونٹ پانی کا پلا دینا، اور ایک گھونٹ لسی کا پلا دینا، اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی انعامات فرماتے ہیں اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ماہ رمضان کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس کے اندر اول حصے کے اندر، اول عشرے کے اندر انسان کو کون سی
ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے جس کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ پہلے عشرے کے اندر پڑھنا چاہیے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کثرت کے ساتھ پڑھے، پورا عشرہ پڑھے۔ اللہ سے جو آدمی مانگے گا اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عشرہ فرمایا کہ مغفرت ہے، مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما۔ اس کے اندر دعا پڑھنی چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ ہے جہنم سے خلاصی کا، اس کے اندر یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کیونکہ ماہ رمضان کے اندر جتنا آدمی اس کو وظائف کو پڑھے گا، اللہ کے ذکر کو کرے گا، اللہ رب العزت اتنا ہماری بخشش فرمائیں گے۔ فرمایا یہ تو ماہ رمضان کے اندر ایسی برکات ہیں، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے اندر بہانے کے بخشش کے بہانے ڈھونڈے ہیں۔ جو آدمی اس ماہ رمضان کے مہینے کے اندر قیام کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خصوصاً بالخصوص عطا کی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی۔ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر بہت بڑی عنایت ہے، بخشش ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے وہ چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر میرے طرف آئیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، وہ رمضان میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر جو بہت اہم چیز عطا کی گئی، فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت ہے، شب قدر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکات سے ہماری بخشش فرمائے، اللہ ہمارے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر خصوصاً بالخصوص استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہر وقت مناجات کے اندر رہنا چاہیے، اللہ کو سجدے کر کے، اللہ کو تلاوت کر کے اور ذکر اذکار کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا جس کے راوی حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب ممبر کے قریب ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو پہلے قدم پر فرمایا آمین، دوسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسرا قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے، نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم مبارک رکھا
تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر پاؤں مبارک رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص کے سامنے آپ کا نام مبارک ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ میں نے فرمایا کہ آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے ان کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پاوے وہ ان کو جنت میں داخل نہ کروائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ وہ ان کی خدمت نہ کرے، ماں باپ کی بے عزتی کرے، ماں باپ کا کہا نہ مانے بڑھاپے کی حالت کے اندر، فرمایا کہ وہ آدمی بھی ہلاک ہے، برباد ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کے اوپر عمل کر لے وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک پڑھے۔ جب والدین بڑھاپے کی حالت کے اندر پہنچ جائیں تو ان کی خدمت کرے، بے لوث خدمت کرے، بے غرض خدمت کرے، اس لیے کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھ کر اپنی بخشش کا سامان حاصل کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ رمضان المبارک ہر شب و روز میں جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصی بات ہے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، تیسرا مظلوم کی دعا کہ حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت اس مظلوم کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ماہ رمضان کی شان، ماہ رمضان کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ اور سحر کا کھانا، سحری کا کھانا کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ برکت والی چیز ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اس کھانے کے اندر اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، فرمایا کہ سحری کھایا کرو، سحری کھانے والے پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگر روزہ ایک آدمی نہیں رکھ سکتا وہ سحری کا اہتمام تو کرے کہ اللہ رب العزت اس کو سحری کھانے کی وجہ سے روزے کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، تم اس کو نہ چھوڑنا۔ یعنی ایک بوند پانی پی کر بھی روزہ رکھنا پڑے تو روزہ سحری کا اہتمام کرنا، روزہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا کہ سحری کھانے کی وجہ سے اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتے ہیں، رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ سحری کھانی چاہیے، سحری کے اندر بہت سی اللہ رب العزت نے خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر فرمایا جو آدمی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بہت سے ایسے روزے دار ہیں، روزے رکھنے والے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ نہیں رکھتا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ سوائے اس کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے تراویحیں پڑھنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ذکر اذکار کرنا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر، یہ تو ماہ رمضان کے عام دنوں کی بات ہے، اس کے اندر ایک رات بھی ایسی ہے
جو 1000 مہینوں سے بڑی ہوئی ہے۔ فرمایا جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اس کی بلائی سے محروم رہ گیا، وہ ہر چیز سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکات سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالی شان ہو اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادت پر فخر فرماتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آدمیوں پر تان کیا تھا، اس سے کہ دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس مزدور کا کیا ہے، کیا خدمت ہے، اس کے کیا حاصل ہونا چاہیے جو اپنی مزدوری پوری کر لے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کے لیے آج سے بخشش فرما دی ہے۔ میرے جلال کی قسم، میرے الہ ہونے کی قسم، میرے ایک ہونے کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میں نے ان لوگوں کو دعاؤں کی وجہ سے، ماہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے، تراویحوں کی وجہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب جب یہ عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ اس کے اندر خصوصاً بالخصوص اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت عطا فرماتے ہیں۔ ان طاق راتوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور ہوتی ہے جو ہماری بخشش کا سامان بن جاتی ہے، جو ہماری بخشش کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر فرمایا جس کے راوی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہر تشریف لائے تاکہ ہم شب قدر کی اطلاع فرمائیں۔ مسلمانوں کی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو بلا دیا۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک اور بہت انعامات فرمایا کہ مسلمان اگر معلوم ہو جائے کہ اس رات کے اندر ہی 21 کی رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، پھر دوسری راتوں کے اندر قیام کرنا، ذکر اذکار کرنا چھوڑ دے گا، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی بہتری فرمائی ہے کہ طاق راتیں ان کے اندر ہر آدمی جستجو کرتا ہے، ہر آدمی کوشش کرتا ہے، نیکی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ جب نیکیاں زیادہ ہوں گی تو اللہ رب العزت ان نیکیوں کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرو۔ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے ایسے محفوظ ہوتا ہے جس طرح گھر کے اندر آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اعتکاف کرنے والوں کے لیے مغفرت کا سبب بنا دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا آدمی اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کا کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ ہر بڑی مسجد کے اندر جہاں پر جمعہ المبارک ہوتا ہو، عید ہوتی ہو، خاص طور پر اس کے اندر اعتکاف کرنا سنت ہے۔ عورتیں گھر کے اندر بیٹھ کر کسی کونے کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کریں، چپ چاپ بیٹھی رہیں، ذکر اذکار کریں، یعنی کوئی اور ایسا کام نہ ہو۔ ہاں کوئی ایسی مجبوری ہو
کہ سالن ہانڈی کوئی روٹی پکانے والا یا کوئی ایسا مہمان وغیرہ آ جائے، چپ چاپ کام کر کے وہ ان کی خدمت تواضع بھی کر سکتی ہے۔ گھر کے لیے روزے کا اہتمام کرنا اگر کوئی اور نہ ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اعتکاف کے اندر بیٹھ گئی اور کوئی کام نہیں، مگر مجبوری ہو تو دوسرے کام کر سکتی ہے اور کوئی کام کرنے والا نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دونی دی جاتی ہے۔ شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہوتا ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کواڑ آپس کے اندر بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے، سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں، کوئی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالی شان ہو اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتی ہیں رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شان ہو رضوان سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، روزے داروں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ، سرکش شیاطین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ میری محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کو خراب نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم فرماتے ہیں، یہ آواز 3 مرتبہ لگائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ آواز یہ لگتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو اللہ رب العزت عطا کرے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کو اللہ رب العزت جس کی توبہ قبول فرمائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو ندار نہیں، اور ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے ہیں اس کے برابر ایک دن میں آزاد فرما دیتے ہیں۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے، حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا کرتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں، مصافحہ کریں
ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے فرماتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، 4 شخصوں کے علاوہ ہر سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، ناطہ توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو کینہ، بغض، عداوت رکھنے والا ہو، آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے، اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور عید کی صبح ہوتے ہی حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں، زمین پر اتر کر تمام گلیوں، کوچوں، راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی آواز جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف فرمانے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید کی طرف سے نکلتے ہیں تو حق تعالی شان ہو فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرمایا، ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی مغفرت، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے کے اندر جو بھی سوال کرو گے عطا کروں گا۔ دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصریت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لفظوں پر ستاری کرتا رہوں گا، ان کو چھپاتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکات سے اپنی خلاصی کے، اپنی مغفرت کے فیصلے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ مسلمانوں کے اندر جو فتنے ہیں دور فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان اس دنیا سے فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، مسلمان، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات جو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبروں کے اندر جنت کا باغ بنائے۔ اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔